بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلوات. اللہ نے کرام سامعین فضل، ہماری گفتگو جاری تھی سورہ فاتحہ کے موضوع پر، اور کل ہم نے بسم اللہ کا آغاز کیا تھا، اور گزشتہ جو دو گفتگو ہے وہ آیہ بسم اللہ پر کی گئی. چونکہ ایام جناب امیر المومنین ہے، اس لحاظ سے حق بنتا ہے کہ جناب امیر کا تذکرہ کیا جائے، تو فقط دو جملے بسم اللہ کے حوالے سے اور اسی سے انشاءاللہ جناب امیر کا تذکرہ، اور آخر میں انشاءاللہ مسائل بیان کروں گا. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے اندر کل ملا کر 5 الفاظ ہیں: با، اسم، اللہ، رحمان، رحیم. ہماری گفتگو ہوئی تھی اسم پر کہ نام کی اپنی جگہ ایک بہت زیادہ اہمیت اور مقام ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو بغیر وضو اللہ تعالیٰ کے نام کو ہاتھ لگانا جائز ہوتا. چونکہ اس قدر اہمیت ہے لفظ اللہ کی، ابھی وجود اللہ کی بات نہیں ہو رہی، فقط لفظ اللہ کے نام کی جو لکھا ہوا ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بغیر وضو آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. بات یہاں پر مکمل ہوئی تھی، اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اسم اور مسمہ، دیکھیں اسم یعنی نام، مسمہ جس چیز کا وہ نام رکھا گیا ہے کا ان دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے. اس بات کو ائمہ علیہ السلام نے انتہائی وضاحت کے ساتھ مختلف احادیث اور روایات کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ مسمہ کی کرتے ہیں، اسم کی نہیں کرتے ہیں. ہم نام کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم اس نام سے مراد جو وجود ہے اس کی عبادت کرتے ہیں. بلکہ معصومین علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ جب جناب حشام نے سوال کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجمعین، اور اسم اور مسمہ کا فرق سمجھا تھا، تو امام نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو، اگر کوئی شخص فقط لفظ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ کفر اختیار کرتا ہے. اگر کوئی شخص لفظ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور وجود اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. کہ اصل عبادت یہ ہے کہ جو اس لفظ سے مراد ہے مسمہ یعنی وجود اللہ، اس کی عبادت کی جائے. اور اس کی دلیل ائمہ معصومین نے بہت ساری بیان کی. مولانا نے یہ فرمایا کہ اگر اسم اور مسمہ یعنی لفظ اللہ اور وجود اللہ اگر ایک ہی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی کل کتنے نام ہے؟ 99 نام ہے. مختصر جو بیان کیے مولانا نے، باقی آپ جو شن کبھی پڑھتے ہیں اپنے ہزاروں نام جو ہے وہ 1000 نام اللہ کے پڑھے ہیں. مولا فرماتے ہیں اللہ کے 99 نام ہے، کہ اگر اسم اور مسمہ یعنی اسم اور اس کو وجود ایک ہی ہوتا تو ان 99 نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنے ہو جاتے؟ 99 ہو جاتے. کہ نہیں، کہ اسم اور مسمہ ایک نہیں ہے، کہ وہ تمام کے تمام نام ایک ہی وجود پہ دلالت کر رہے ہیں جو خداوند متعال کا وجود ہے. تو عبادت جو کی جاتی ہے وہ اسم کی نہیں کی جاتی، اسم سے مراد جو وجود ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے. پھر ائمہ معصومین نے بہت ساری مثالیں بیان کی کہ جب تم کہتے ہو پانی تو تمہاری پیاس بجھ جاتی ہے، کہ نہیں، کہ اسم سے کبھی پیاس نہیں بجھا کرتی، کہ اس اسم سے مراد جو وجود پانی ہے جب تک اسے نہیں پیو گے تمہاری پیاس، کہو گے آگ کہ جل جاؤ گے، کہا نہیں، جب تک وہ وجود ظاہر نہیں ہوگا کسی چیز کو جلا نہیں سکے. خود معصومین علیہ السلام نے وجوہات بیان کی ہے. تو اسم
یعنی ہم جو ہے وہ اسم کی عبادت نہیں کرتے بلکہ مسمى جو اس سے مراد وجود ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ کے بعد دو صفتوں کو بیان کیا، ایک صفت رحمان، ایک صفت رحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ کو بیان کیا، اور جو لفظ اللہ کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ، لفظ اللہ سے مراد وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کی تمام صفات جمع ہو جائیں۔ جس لفظ میں اللہ کی تمام صفات جمع ہوتی ہوں اسے کہا جاتا ہے اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ اللہ کے بعد اپنی دو صفتوں کا تذکرہ کیا، ایک صفت رحمان، ایک صفت رحیم۔ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو دونوں سے مراد یہی ہے، رحم کرنا۔ ظاہری طور پہ تو دونوں سے مراد رحم ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دو صفتوں کو ایک رحمان کر کے ایک رحیم کر کے تذکرہ کیا، گویا خدا بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو قرآن خداوند متعال کا معجزہ ہے، ایک ایک لفظ کے استعمال پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مصلحت کو رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ کے بعد رحمان اور رحیم کا تذکرہ کیا تو ان دونوں سے مراد رحم کرنا ہے، مگر ایک باریک سا فرق ہے، وہ فرق بیان کروں گا، جناب امیر کے موضوع پر آ جاؤں گا۔ کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت پر دلالت کرتا ہے، تو جو ہے رحیم اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس جملے کو سمجھ لیجئے اور میری محنت جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت، رحیم اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت۔ مثلا مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، یعنی اس دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے تو ان انسانوں کی تمام ضروریات کو بھی ساتھ بھیجا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور سے میں اور آپ جو مومن ہے سانس لیتے ہیں تو سارے مسلمان بھی سانس لیتے ہیں؟ کہ بالکل سانس لیتے ہیں۔ کافر سانس لیتا ہے؟ کہ بالکل سانس لیتا ہے۔ منافق سانس لیتا ہے؟ کہ بالکل لیتا ہے۔ مشرک لیتا ہے؟ بالکل لیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے جو ضرورت ہے اسے معین کر دیا ہے۔ اگر میں اور آپ مثال کے طور سے زمین میں کچھ اگائیں گے، اگ جائے گا؟ کہ بالکل اگے گا۔ کافر اگائے گا تو اگے گا؟ کہ بالکل اگے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی عمومی رحمت سب کے لیے رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے رحمان۔ کافر بھی سانس لیتا ہے، مسلمان بھی سانس لیتا ہے۔ کافر بھی اگر کوئی چیز ذبح کر کے کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے، مسلمان بھی کھا سکتا ہے۔ کافر بھی اگر سبزی اگاتا ہے تو اگا سکتا ہے، مسلمان بھی اگا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ہے جو اللہ نے سب کے لیے نازل کی، اسے کہا جاتا ہے لفظ رحمان۔ لفظ رحیم اللہ کی خصوصی رحمت۔ جب انسان اب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور میدان قیامت میں پہنچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوگا۔ لیکن میدان قیامت کے اندر بھی سب کی ضرورت جنت ہی ہوگی، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ ہم بھلے سے کہیں میدان قیامت کے اندر فلاں شخص کافر ہے، لیکن اصلاً تو وہ کافر نہیں ہے، کافر دنیا میں تھا۔ کہ جب مرنے کے بعد تمام چیزوں کو دیکھ لیا اب اصلاً کافر رہے گا؟ کہ نہیں، اب کافر نہیں رہے گا، مگر اب اس کا اسلام قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ جو مہلت تھی وہ دنیا میں تھی، دنیا کے ختم ہونے کے بعد جب ملک الموت کو دیکھ لیا، جب پورے برزخ کے میدان کو دیکھ لیا تو اب تو ظاہر ہے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا میں کافر ہوں، وہ کہے گا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میدان قیامت کے اندر جو ہم کہہ رہے ہیں کافر، منافق، مسلمان، وہ دنیا کے سبب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی میدان قیامت میں، ضرورت سب کی ہوگی کہ جنت میں جایا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ان پر ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور انہیں جنت کی شہادت نصیب ہوگی، اس لیے اللہ کو رحیم کہا گیا۔ رحمان عمومی رحمت جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کی ہے، رحیم خصوصی رحمت جو اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں عطا کرے گا جنت کی صورت میں اور نجات کی صورت میں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف جو ہے وہ، ایک ایک لفظ جو ہے وہ بغیر مقصد اور بغیر معنی کی نہیں آیا، بغیر مصلحت کی نہیں آیا۔ کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید کا بغیر معنی سے ہو یا بلا وجہ ہو۔ یہی وجہ ہے آپ نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت سنی ہے، خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فقط اور فقط اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ مشہور معروف آیت ہے۔
اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ ادھر صاحبان ایمان کی جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے مراد جناب امیر ہے۔ دیکھیں میں نے کیا بیان کیا، قرآن مجید کا ایک ایک حرف بغیر مصلحت کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کا آغاز کیا تو لفظ انما سے کیا، انما ولیکم اللہ، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی جو ہے وہ انما کہا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ بے شک نہیں ہوتا، بلکہ ترجمہ ہوتا ہے فقط اور فقط۔ اللہ تعالیٰ ایک حصار قائم کرتا ہے، جیسے آیت تطہیر میں آپ نے سنا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں مل کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ کہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو ایسا پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور اس طریقے سے نجاست کو دور کر دیا ہے جس طرح پاک و پاکیزہ کرنے کا حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ فقط اور فقط کو استعمال کیا۔ فقط اور فقط سے مراد ایک دائرہ ہے کہ جس دائرے کے اندر جو افراد موجود ہیں نہ وہ اس دائرے سے باہر جا سکتے ہیں، نہ باہر والے افراد اس دائرے میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کے ساتھ لفظ انما استعمال کر کے ایک دائرہ بنا دیا۔ یاد رکھو ادھر اہل بیت سے مراد وہی ہے جو اس چادر تطہیر کے نیچے موجود ہیں، اس لیے اللہ نے لفظ انما استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آیہ ولایت کے اندر بھی لفظ انما کو استعمال کیا۔ گویا خدا یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یاد رکھو تمہارا ولی وہی ہے جو اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ کہ ایک اللہ ہے، ایک اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ایک اور بہت طلب بات ہے، آپ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ ولایت کتنی مرتبہ استعمال کیا۔ میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ ایک مرتبہ استعمال ہوا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کی جانب چلیے، اسے کہا جاتا ہے آیہ اطاعت۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر سے مراد اہل بیت علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آیہ اطاعت میں لفظ اطاعت کو کتنی مرتبہ استعمال کیا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، 2 مرتبہ استعمال کیا۔ لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا قرآن مجید کا ایک ایک حرف بلا وجہ نہیں ہے، ہر حرف کی جو ہے وہ مصلیت ہے۔ علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ولایت کو آیہ ولایت میں 1 مرتبہ استعمال کیا، لفظ اطاعت کو آیہ اطاعت میں 2 مرتبہ استعمال کیا۔ گویا خداوند متعال یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یاد رکھو اگر معاملہ اطاعت کا ہوگا تو میری اطاعت اور ہے، محمد و آل محمد کی اطاعت اور ہے، یعنی میری اطاعت سے مراد میری عبادت ہے، محمد و آل محمد کی اطاعت سے مراد ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ مگر جب بات ولایت کی ہوگی تو جیسی میری ولایت ہے ویسی میرے رسول کی ولایت ہے، اور جیسی میرے رسول کی ولایت ہے ویسی ہی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے، محمد و آل محمد وما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تو یہ آیہ ولایت کہ جو کب نازل ہوئی کہ جب جناب امیر نے حالت رکوع کے اندر جو ہے وہ اپنی انگوٹھی، اپنی انگشتری جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور سے ادا کر دی۔ ادھر زکوٰۃ کا معنی جو ہے وہ صدقہ ہے، واجب زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ اب توجہ کیجیے، آپ سب کے ذہنوں میں ہے واقعہ کہ جب جناب امیر مسجد میں تشریف فرما ہے اور نماز کے اندر مشغول ہے اور ایک فقیر آیا اور بہت سارے صحابی مسجد میں موجود ہیں، اب سب کے سب عبادت میں مشغول تو نہیں ہے، لیکن جب وہ فقیر آیا اور صدا دی کوئی ہے تم میں سے جو میری مدد کرے، تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ کہا دوسری مرتبہ صدا دی کوئی ہے تم میں سے میری مدد کرے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ کہا جب تیسری مرتبہ فقیر نے کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو جناب امیر نے جو ہے وہ اپنی انگوٹھی زکوٰۃ کے طور سے عطا کی۔ اب جیسی جناب امیر نے اپنی انگوٹھی زکوٰۃ کے طور سے عطا کی تو سارے صحابیوں نے اس منظر کو دیکھا، تو اچانک ایک صحابی نے آواز بلند کی کہ رسول خدا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ مسجد کی جانب آ رہے ہیں۔ سارے صحابی یہ سمجھے کہ جو ہے وہ ابھی رسول خدا جو ہے وہ جناب امیر کی سرزنش کریں گے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جناب امیر نے نماز میں ایک اضافی کام کو انجام دیا ہے، اس وجہ سے رسول خدا ابھی سرزنش کریں گے جناب امیر کی۔ لیکن وہ پہچانتے ہی نہیں تھے، معرفت ہی نہیں تھے کہ علی کہتے ہی اسے ہیں جو ایک عبادت میں 2 عبادتوں کو جمع کر دے۔ رسول خدا آئے مسجد کی جانب،
مسجد کی جانب آئے، پوچھا ابھی کسی نے کوئی ایسا کام انجام دیا ہے؟ سارے صحابیوں نے کہا جناب امیر نے انجام دیا۔ کیا انجام دیا؟ کہا حالت رکوع میں ایک انگوٹھی فقیر کو دے دی۔ اب جیسی رسول خدا نے یہ سنا، فوراً جناب امیر کو گلے سے لگایا اور فرمانے لگے اے علی مبارک ہو، آج آپ کی ولایت کی گواہی خداوند متعال نے قرآن مجید میں دے دی ہے۔ اور یہ آیت کا نزول ہوا۔ اب ذرا ایک غور طلب بات اور منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ یہ انگوٹھی جو جناب امیر کے ہاتھ میں ہے، یہ انگوٹھی کون سی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے وہ آگے تقسیم ہوتی ہے انبیاء کے اندر۔ روایتوں کے جملے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس انگوٹھی جو جناب امیر کے ہاتھ میں تھی، یہ انگوٹھی تھی جناب سلیمان نبی کی۔ اور کون جناب سلیمان نبی؟ جن کا 2 دنوں سے تذکرہ آ رہا ہے، کہ وہ سلیمان نبی کے جو اس انگوٹھی کے ذریعے سے پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے ہوائیں ہو، چاہے جنات ہو۔ کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب جناب سلیمان نبی اپنے تخت پہ سوار تھے اور تخت جو ہے وہ ہواؤں کے ذریعے سے آسمانوں پر تھا اور پرندوں کا سایہ ہوا تھا، جنات آس پاس موجود تھے، تو اس وقت جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی ان کے ہاتھوں سے نکلی اور سیدھا سمندر میں جا کے گر گئی۔ تو جیسی انگوٹھی کا ہاتھوں سے نکلنا تھا، ہواؤں نے جناب سلیمان کا ساتھ چھوڑ دیا، تخت نے زمین تو اتار دیا، پرندے چلے گئے، جنات چلے گئے۔ جناب سلیمان نبی جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں مختلف گلیوں میں جانے لگے کہ اچانک جناب سلیمان نبی کو ایک گھر کے باہر سے آواز آئی، اور اس گھر میں ایک بچہ جو ہے وہ اپنے بابا سے یہ کہہ رہا تھا کہ بابا ابھی جو آپ مچھلی لے کر آئے ہیں اس مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی برآمد ہوئی ہے۔ جناب سلیمان نبی فوراً سمجھ گئے کہ ابھی میری انگوٹھی سمندر میں گری تھی۔ جناب سلیمان نبی نے جو ہے وہ دروازے پہ دستک دی تو وہ شخص جو ہے وہ باہر آیا۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں سلیمان نبی ہوں۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ابھی تم ایک مچھلی پکڑ کے لائے ہو، اس مچھلی کے شکم میں ایک انگوٹھی برآمد ہوئی ہے، وہ میری انگوٹھی ہے، نہ وہ مجھے دے دو۔ تو کس طریقے سے آپ کی انگوٹھی ہے؟ کہا ایک مرتبہ دو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ کہا جیسے جناب سلیمان نبی نے اس انگوٹھی کو پہنا تو دوبارہ سے ہوائیں مسخر ہو گئی، تخت اپنے مقام سے بلند ہو گیا، جنات آ گئے، پرندوں کا سایہ دوبارہ ہو گیا۔ کہ یہ جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی کہ جس کی وجہ سے جناب سلیمان پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اب آپ کی نظر ایک جملہ کر رہا ہوں، یہ بتائیے جناب امین نے حالت زکوٰۃ میں جو انگوٹھی تھی وہ کس کی تھی؟ جناب سلیمان نبی کی۔ ایسے علماء بیان کرتے ہیں زکوٰۃ کتنے فیصد واجب ہے، حالانکہ ادھر واجب زکوٰۃ نہیں ہے، مگر تصوراً لے لیں زکوٰۃ کتنے فیصد واجب ہے؟ 2.5%، 2.5%۔ اگر صدقہ بھی لے لیں تب تصور کریں کہ جس علی کی زکوٰۃ، جس علی کا صدقہ سلیمان کی حکومت ہو، اس کی اپنی کل حکومت کتنی ہوگی؟ اس کا صدقہ فقط جو ہے وہ سلیمان کی حکومت ہو، اس کی اپنی حکومت کا کیا عالم ہوگا۔ ذرا گرامی یہی وجہ ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا مرتبہ اس قدر بلند ہے، اور جناب امیر نے اسی وجہ سے اپنے دور میں، اپنی حیات میں دعوی سلو نہیں کیا، کیونکہ رسول خدا بیان کر چکے تھے انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب امیر نے دعوی سلو نہیں کیا اور فرمایا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو۔ اور جب جناب امیر کو ضربت لگی ہے تو اس کے بعد بھی جناب امیر نے دعوی سلو نہیں کیا، مگر فقط اتنا جملہ کہا کہ بس آج علی سے اگر سوال کرنا تو کچھ کم سوالات کرنا، علی میں بولنے کی طاقت نہیں بچی ہے۔ لیکن دعوی سلونی جناب امیر نہیں چھوڑا۔ کل آپ کے سامنے وصیت بیان کروں گا جناب امیر کی، جو ضربت لگنے کے بعد جناب امیر نے وصیت کو انجام دیا ہے، انتہائی اہم وصیت ہے، اور وہ وصیت فقط جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں جملہ موجود ہے کہ آگے آنے والے جو افراد ہیں ان تمام کے لیے میری یہ وصیت ہے۔ کل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کل شب ضربت ہے جناب امیر گزر چکی ہے، آج روز ضربت ہے جناب امیر کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وصیت میں جناب امیر نے فرمایا کہ کبھی بھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ دنیا انتہائی پست چیز ہے، کہ اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے اور دنیا کی لالچ کو اپنا لو گے تو وہی حشر ہوگا جو ابن بلجم کا ہوا۔ اگر دنیا کی لالچ میں اتنا غرق ہو جاؤ گے تو وہی حشر ہوگا جو یزید کے لشکر والوں کا ہوا۔ جانتے ہیں نا کہ جب یزید کے لشکر نے عشر عاشور خیموں کو لوٹنا شروع کیا شام غریبہ میں، اور جناب سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو چھینا، تو وہ بالیاں اتنی قیمتی نہیں تھی، نہ سونے جواہرات لگے تھے۔ بھئی یہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے کہ اتنا مال رکھتا ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ تصور کرے کہ کس قدر شقی تھے، کس قدر دنیا پرست تھے کہ انہیں شرم نہیں آئی کہ علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو چھین رہے ہیں۔
کبھی خیموں کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ جناب امیر کی مظلومیت ہے۔ یقین جانیے زندگی میں جناب امیر نے کبھی اپنی زوجہ کے ساتھ مظلومیت تو دیکھا ہے، کبھی اپنی بیٹیوں کی مظلومیت تو یاد کر کے گریہ کیا ہے۔ جانتے ہیں جب مسجد کوفہ میں جناب امیر موجود ہیں تو جناب امیر اپنے بیٹے حسن سے فرماتے ہیں، اے بیٹا حسن، کتنے دنوں سے میری بیٹیوں کی زیارت نہیں ہوئی ہے، جاؤ مدینہ سے میری بیٹیوں کو لے آؤ، مگر خیال کرنا جب میری بیٹیاں کوفے میں داخل ہو تو رات کا وقت ہو، کہیں صبح کی روشنی میرے بیٹیوں کے سروں پہ نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہو مولا حسن گئے ہیں جناب زینب و ام کلثوم کو لینے کے لیے، جناب امیر کوفے کے باہر انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کا قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی قافلہ قریب پہنچا جناب امیر آگے بڑے فرمانے لگے، اے بیٹا حسن اب مجھے یہ بتانا ان عماریوں میں سے زینب کی عماری کون سی ہے؟ اب مولا حسن نے جناب زینب کی عماری کی جانب اشارہ کیا، جناب امیر نے عماری کی لجام کو تھاما ہے، اب کوفے میں داخل ہوئے ہیں۔ جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئے ایک مقام پہ جناب امیر رک گئے، جناب زینب کو صدا دی، اے بیٹی زینب ذرا محمل کے پردے کو ہٹانا۔ جناب زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا، اب فرمایا بابا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب امیر نے فرمایا بیٹی یاد رکھنا یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ جناب زینب کو رہا نہ کیا، جناب زینب نے گریہ شروع کیا، نہ جانے بابا مجھے کوفے کے چوک کے بارے میں کیوں بیان کر رہے ہیں، کیا کچھ مکان آگے بڑھے؟ جناب امیر نے دوبارہ جناب زینب کو صدا دی کہ بیٹی یاد رکھنا یہ کوفے کی گلیاں ہے، کہ کچھ مکان آگے بڑھے، کوفے کا بازار قریب آیا۔ جناب امیر نے جناب زینب کو صدا دی، جناب زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا، جناب امیر نے فرمایا بیٹی یاد رکھنا یہ کوفے کا بازار ہے۔ اب بی بی سے رہا نہ کیا، ہاتھ جوڑ کے فرمایا بابا آپ یہ کوفے کے رستے اب میرے بھیا حسن و حسین کو بتائیے، جناب عباس کو بتائیے، یہ آپ مجھے کوفے کے رستے کیوں بیان کرتے ہیں؟ جناب امیر کی آنکھوں میں آنسو ہے اور فرماتے ہیں بیٹی زینب یہ آج کا کوفہ ہے اور میں موجود ہوں، حسن و حسین موجود ہے، مگر کچھ وقت بعد یہی کوفہ ہوگا، یہی گلیاں ہوں گی، یہی بازار ہوگا، اور کوئی تماچے مارے گا اور کوئی تازیانے مارے گا اور کوئی صدقے کی کھجوریں دیکھے گا، آپ کے سر پہ چادر موجود نہ ہوگی۔ اب حضرت جانتے ہو نا آج کی رات جناب امیر کے لیے بڑی سخت رات ہے، جناب امیر بڑے بے چین ہے۔ آپ جانتے ہیں جو طبیب آئے نا جناب امیر کے پاس ہے اور جناب امیر کی اس پٹی کو دیکھا ہے اور فوراً امام حسین مصطفیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا جتنا زیادہ ہو سکے اب میرے مولا کو دودھ پلائیے، اب میرے مولا کے زخم کا علاج تو موجود نہیں ہے اب مگر دودھ کچھ تکلیف میں کمی کر دے گا، اور اپنے بابا سے کہیے اور جتنی جلد ہو سکے وصیتوں کو انجام دے دے، اب آپ کے بابا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اب میرے مولا حسن نے فرمایا اے طبیب ذرا آہستہ سے بات کر، کیا تجھے علم نہیں ہے اس پردے کے پیچھے زینب ام کلثوم موجود ہے؟ ارے میرے بابا کی مرنے کی خبر اگر میرے بہنوں کے کانوں تک پہنچے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اے مولا یہ کوفہ ہے اور دلاسا دینے کے لیے موجود ہے، اور مگر سر ڈلا چلیے اور 70 قدم کے فاصلے سے اس بہن اپنے بھائی کو دیواروں سے دیکھ رہی ہے۔ بس اللہ آخری جملہ سننا، اب جیسے ہی جناب ام کلثوم نے یہ سنا نا کہ بابا کو دودھ کی ضرورت ہے، ایک پیالے میں دودھ کو بڑھا اب بابا کے قریب آئی، بابا طبیب نے کہا ہے آپ کی تکلیف میں کمی ہو جائے گی اور جتنا زیادہ ہو سکے دودھ سے سیراب ہوئی ہے۔ جناب امین نے فرمایا بیٹی کل افطار میں علی نے دودھ پینے سے انکار کیا تھا، علی کو نمک بہت پسند ہے۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا بابا میں آپ کو ماں زہرا کا واسطہ دیتی ہوں،
آج دودھ سے سیراب ہو جائیے۔ جناب امیر نے فرمایا بیٹی اتنا بڑا راستہ دیا ہے، علی کیسے انکار کر سکتا ہے، مگر فقط ایک شرط ہے، میں دودھ سے سیراب ہو جاؤں گا، مگر شرط یہ ہے اب مجھ سے پہلے اب میرے قاتل کو دودھ پیش کیا جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا یا امیر المومنین آپ کو اپنی قاتل کی پیاس کا کتنی فکر ہے، اب اگر کربلا کے میدان میں چلیے ایک ننھی سی بچی ہے اپنے بابا کے سامنے اللہ تک کی سزائیں بلند کر رہی ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے اپنے بابا کی آگوش میں موجود ہے، اپنی سوکھی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں کو بولتا ہے۔ بس ازادارو آج کی رات ہے، جناب امیر بہت بے چین ہے، جانتے ہیں کہ جب جناب امیر کی اس اختراع کی حالت کو دیکھا نا مولا حسن مصطفیٰ نے سوال کیا اے بابا اتنے پریشان کیوں ہیں، بار بار بستر سے اٹھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ جناب امیر فرماتے ہیں اے بیٹا اب مجھے میرے قاتل کی کرانے کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے تم نے اب میرے قاتل کے رسیوں کو زیادہ زور سے باندھا ہے، ذرا جائیے اب میرے قاتل کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیجئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا یہ آپ کا قاتل ہے، اتنی فکر ہے، اب اگر کربلا کے میدان میں چلیے حسین کا جوان بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہے اور گلے میں توپ ہے، دھوپ میں سفر کرتے ہیں، چلنے کی سخت موجود لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام۔